غامدیہ کی ایک عورت ہے، قبیلہ غامدیہ ابھی بھی تک ہے، مشہور قبیلہ ہے. یہ آئی اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے اے نبی اللہ انی قد زنیت و انی اريد ان تطہرنی، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں. فقال لها ارجعی، آپ نے فرمایا تم لوٹ جاؤ. یعنی آپ نہیں چاہتے تھے کہ پھر ایک کوئی عورت اس طرح رسم کی جائے. آپ بھی انسان تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کا دل بہت نرم تھا. آگے ایک روایت میں کہ اللہ کے پردے میں چھپ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، میں قاضی ہوں، حاکم ہوں، میرے پاس آ جاؤ گے تو 4 مرتبہ بول دو گے تو مجھے پھر مجبوراً تم پر حد لگانی پڑے گی. اپنے ارجعی، چلی جاؤ. لیکن وہ عورت کیونکہ اس کا ایمان اور اس کو جو گناہ کی جو حرارت ہے اور وہ آگ جو اندر لگی وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی. پھر آ گئی دوسرے دن. فلما كان من غد اتته، پھر آ گئی. فاعترفت عنده بالزنا، پھر اس نے اقرار کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، طاہرنی، مجھے پاک کیجئے. پھر اس نے ایک اور بات کہی، یا اللہ کیا لوگ تھے. جیسے شاعر نے کہا نا کہ اس دل پر اللہ کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہوتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. یہ وہ لوگ تھے، نہیں ان کی ندامت ان کو بیٹھنے نہیں دے رہی تھی. اس نے ایک بات کہی، ایک نفسیاتی حملہ کیا. اس نے کہا اچھا آپ مجھے ماعز بن مالک جو صحابی تھے جن سے زنا ہوا اور آپ ان کو واپس کرنا چاہ رہے تھے، آپ مجھے بھی ان کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں. انی لحبلا، میں تو حمل سے ہوں. اللہ کے رسول کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ نے پھر فرمایا ارجعی، جاؤ واپس چلی جاؤ، حتی تلیدی، یہاں تک کہ بچہ ہو جائے تو آنا. وہ عورت اس کو وہ چین نہیں لینے دے رہا تھا وہ گناہ. فلما، جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا پھر وہ بچے کو لے کر آ گئی. ارے بھائی کوئی پولیس آئی ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں. پھر آ گئی بچہ لے کر اور اس کو کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا. آلے سے پہنے چوما ہوگا، سوچا ہوگا کہ اب یہ میرا لخت جگر، میرا دودھ پینے والا، میرے بعد کس کا دودھ پیے گا، کہاں جائے گا، کون اس کو پالے گا، کون اس کا خیال رکھے گا، کون تربیت کرے گا. لیکن وہ پھر اللہ کی رضا کے لیے پھر آ گئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول یہ بچہ یہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کیجئے، طہرنی. کائنات کا امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصد یہ تھا چھپ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو. ارے اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 1 سال تقریباً 9 مہینے. آپ نے فرمایا جاؤ اذهبی فارضعیہ، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ. 2 سال دودھ پلانا ہوتا ہے، حولین کاملین، 2 سال. معاملہ ہم لوگ ہوں تو کب کے بھول جائیں، 1 ہفتے میں بھول جاتے ہیں. 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر وہ آ گئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر کے اللہ کے رسول اب یہ دودھ نہیں پیتا، یہ روٹی کھاتا ہے. یا نبی اللہ قد فتمتہ، میں نے اس کو دودھ چھڑا دیا ہے، یعنی 2 سال ہو گئے. 4 مرتبہ گواہی اس نے خود دے دی. اب کب تک آپ ٹالیں، اللہ کا نظام بھی تو نافذ کرنا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے گڑھا کھودو. فحفر حفرتن، ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اندر اس کو رکھا گیا سینے تک. پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا اس کو مارو. لوگوں نے مارنا شروع کیا، پتھر مار رہے تھے. فاقبل خالد بن ولید بحجر، خالد بن ولید ایک پتھر لے کر آئے، مارنا شروع کیا. اس کے سر پہ لگا، خون نکلا اس کے سر سے. خالد بن ولید کے کپڑے پہ خون آیا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے گالی دی عورت کو. کائنات کا ہم نے سنا. آپ نے فرمایا خالد رک جاؤ خالد، لا تصبها فوالذی نفسی بیدی، اس کو گالی مت دو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب المکس لغفر له، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس لینے والے جو ہوتے ہیں، چنگی لینے والے، اگر وہ جو گناہ گار ہیں وہ بھی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر نماز پڑھی. اس کو مسند احمد نے روایت کیا.